بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، حدیث شریف کی مشہور زمانہ کتاب ابو داؤد شریف کی حدیث شریف نمبر 4800 یا یوں کہہ لیں 4800 نمبر حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس آدمی کے لیے جنت میں عالی شان محل کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ حدیث مبارکہ مکمل ہو گئی۔ برادران اسلام، حدیث مبارکہ کے اندر خوشخبری سنائی گئی ہے ایسے آدمی کے لیے، اور آدمی سے مراد ظاہر ہے کہ مسلمان مراد ہے، اور آدمی میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، یعنی ہر وہ مرد اور ہر وہ عورت، اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں عالی شان محل کی ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے، جو کیا کرے کہ حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا ترک کر دے، لڑائی جھگڑا ختم کر دے۔ اب یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جھگڑا چھوڑنا بھی بہت بڑا کام ہے، لیکن جو اس کے اوپر انعام رکھا گیا ہے اس کے مقابلے میں جس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اپنی جگہ اس کی حیثیت ہو سکتی ہے، وہ جائیداد کا مسئلہ ہے، لین دین کا مسئلہ ہے، کرائے کا مسئلہ ہے، دیگر معاملات ہیں، کوئی وراثت کا مسئلہ ہے، دیگر معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اس گارنٹی سے زیادہ بڑے نہیں ہو سکتے جو گارنٹی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری پر اپنے اس امتی مرد اور اس امتی عورت کو دے رہے ہیں کہ جو جھگڑا ہونے کے باوجود جو ہے جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیں، اس کے لیے جنت میں عالی شان محل کی گارنٹی دی جا رہی ہے۔ گارنٹی دینے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم اور آخری پیغمبر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ گارنٹی لے کے دے رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ جنت میں تو انشاءاللہ وہ جائے گا ہی جائے گا، جنت میں سادہ طریقے سے نہیں، عالی شان محل کا مالک بنا کر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اب یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ہمارے معاشرے میں لڑائی جھگڑے بہت قسم کے ہیں۔ اب یہ گارنٹی بندہ کیسے حاصل کرے؟ یہ گارنٹیاں حاصل کرنے کے لیے گائے بگائے ہمیں ان معاملات سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ ہر بندے کی زندگی میں ایسے واقعات معاملات آئیں گے، گھر میں، فیملی میں، حتیٰ کہ میاں بیوی میں بھی یہ معاملات آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ رشتہ داروں میں، حتیٰ کہ بہن بھائیوں میں، حتیٰ کہ والدین سے، حتیٰ کہ اپنی مکمل فیملی سے ایسے کچھ واقعات سامنے آتے ہیں جن میں بندے کو اس کا حق نہیں مل رہا ہوتا، آج جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر تو زیادہ جھگڑا کھڑا ہوتا ہے وراثت پر، میراث کی تقسیم پر، عام طور پہ، دیگر بھی ہو سکتے ہیں لیکن عام طور پہ میں عرض کر رہا ہوں اس پر زیادہ جھگڑا کھڑا ہوتا ہے جو بنیادی قسم کا ہے۔ ویسے تو زندگی ویسی جھگڑوں سے بھری پڑی ہے، اور عام لوگوں سے بھی، رشتہ داروں سے ہٹ کر بھی یہ جھگڑے ہو سکتے ہیں جن سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا، لین دین بن گیا، اس میں ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا، حالانکہ ان سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، اچانک ایک لین دین ہوا، اس کی وجہ سے جھگڑا کھڑا ہو گیا، اور وہ جھگڑا حل ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ سب صورتیں وراثت کی ہوں، غیر وراثت کی ہوں، دیگر معاملات کے اوپر جھگڑا ہو، پوزیشن اس طرح کی بن گئی ہے کہ بندہ اپنا حق بھی لینے کی پوزیشن میں نہیں رہا، اس نے دلائل دے دیے اور ہر طرح بات سمجھا دی، حق کو واضح کر دیا، حتیٰ کہ قرآن و حدیث کے حوالے بھی دے دیے، تب بھی بعض اوقات مسئلہ حل نہیں ہوتا، چونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے ڈھیٹ قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے دنیا کمانے کے لیے قرآن و سنت کو بھی نعوذ باللہ پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں آپ نے سنی ہوگی کہ میں نے قرآن و حدیث کی بات سن لی ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں قرآن و حدیث کی بات کو غلط نہیں کہتا، لیکن یہ چیز میں آپ کو نہیں دوں گا۔ کئی جگہ آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی، یہ پلاٹ آپ کو نہیں دوں گا، یہ جائیداد آپ کو نہیں دوں گا، یا میں اس بات کو کبھی نہیں مانوں گا۔ یہ ٹھیک ہے، قرآن میں بھی آ گئی، میں اس کا انکاری نہیں، یعنی اللہ معافی، اتنا حوصلہ ان کے اندر آ کہاں سے جاتا ہے؟ جب قرآن میں آ گیا ہے تو آپ کو انکاری بنتے ہوئے ویسے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اللہ کے قرآن کے مد مقابل کھڑے ہو رہے ہیں، پیارے نبی کی سنت کے مد مقابل کھڑے ہو رہے ہیں، جب آپ کے سامنے
قرآن نے آنکھیں کھول دی ہیں اور پیارے نبی کے فرمان نے آنکھیں کھول دی ہیں، پھر کیا چیز کا بہانہ بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہی تو پوچھتا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد وہ کون سی چیز رہ گئی جس میں تم ایمان لاؤ گے؟ اس کے بعد تو باقی بچا ہی کچھ نہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا بچا ہے؟ حق تو قرآن و سنت ہے، اور قرآن و سنت سے جو بات ٹکرائے وہ نہ حق ہے۔ یعنی یہ مسائل آتے ہیں، حتیٰ کہ بہن بھائیوں کے وراثت کے مسائل میں بھی قرآن و حدیث کا مسئلہ بالکل کلیئر ہے، کس کو کیا حصہ ملے گا، لیکن جھگڑا ختم نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ انانیت، لالچ، پیسے اور دولت کی طمع، یہ لالچ ہے۔ ورنہ تو 2 منٹ کا کام ہے، کسی گھر کا جھگڑا ہو، سارے گھر والے کہیں بھی قرآن و حدیث میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، کوئی اتھینٹک مفتی صاحب ہے، کوئی بھی جس پر آپ کو اعتبار ہے، وہاں سے فتویٰ لے لیں، جو فتویٰ قرآن و حدیث کی روشنی سے آئے گا اس کے مطابق سب عمل کر لیں گے، 1 منٹ میں گھر کا پورا فساد ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک بھی بیچ میں لالچی ٹولا ہوا، ایک بھی گھر میں کوئی ایسا بندہ ہوا جو قرآن و سنت کے دلائل کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا اور اپنی بات منوایا جا رہا ہے اور نظر انداز کر رہا ہے، تو پھر فتنے کا باعث بن جائے گا۔ کئی جگہ بندہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی حق ملنے کے حوالے سے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، ہر طرف سے اسے بند دیواریں نظر آتی ہیں، بند کمرے نظر آتے ہیں، اب اس کے پاس گویا کہ دیواروں سے ٹکر مارنے کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں بچتا، بندہ لاچار ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے مقامات اپنی زندگی میں آتے ہیں، ایسے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، بندہ سب کچھ پیش کرنے کے باوجود بھی نڈھال نظر آتا ہے۔ اب یہ صورتحال بن گئی، اب یہاں سے آگے جھگڑا ہے، یہاں سے آگے لڑائی ہے، یہاں سے آگے دنگا و فساد ہے، حتیٰ کہ اللہ نہ کرے یہاں سے آگے قتل و غارت ہے، فتنہ و فساد ہے۔ اب بندے کے پاس یہ چوائس تو واضح طور پہ سامنے آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر کوئی بندہ دیکھے کہ یہاں سے آگے فتنہ ہے تو حق پہ ہونے کے باوجود چاہیے کہہ دیں کہ میں سچا ہوں، اپنے دلائل میں سچا ہوں، اپنی بات میں سچا ہوں، میں اپنے حق کو چھوڑ نہیں رہا، لیکن میں دنیا کے جھگڑے کو ختم کر رہا ہوں کہ میں حق پر ہونے کے باوجود یہ جھگڑا چھوڑتا ہوں، اللہ کی عدالت میں چھوڑتا ہوں۔ اس طرح کہہ کے بات سے پیچھے ہٹ جائے تو انشاءاللہ وہ نہ دنیا میں رسوا ہوگا نہ آخرت میں رسوا ہوگا، بلکہ آخرت میں تو کیا ہے، پیارے نبی اس کے لیے جنت کے محل کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ اسے تو اس پر ہی خوش ہو جانا چاہیے، دنیا کتنی دیر ہے اور دنیا کا مال کتنی دیر ہے، کب تلک، یہاں تو چند روزہ زندگی ہے، پھر زندگی کا خاتمہ ہے، آخر کار تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہی جانا ہے۔ تو ایسی کیفیات جب پیدا ہو جائیں تو بندے کے پاس واحد راستہ یہی بچتا ہے کہ جھگڑا چھوڑ دے، فتنہ و فساد میں نہ پڑے، لڑائی جھگڑے میں نہ پڑے، مقدمہ بازی کے اندر نہ پڑے۔ ہاں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ شروع بات ہوتے ہی آپ حق چھوڑ کے بھاگ جائیں، اگر ایسے ہوں گے تو لالچی لوگوں کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ بالکل تیار تر نوالا بن کے بیٹھ جائیں، جو بھی تھوڑا سا مطالبہ کرے آنکھ دکھائے اور آپ حق چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ دوسری طرف یہ بھی ہے جو بندہ اپنے حق کے لیے لڑتا ہوا مارا گیا وہ جنتی ہے، یہ بھی ہے۔ دوسری طرف اپنا حق عام حالات میں نہ چھوڑے، اپنے حق کے لیے کوشش کرے، جد و جہد کرے، لیکن جہاں بند راستے آ گئے، دیواریں سے ٹکر مارنے کے بعد راستہ بچا ہے، لڑائی جھگڑے اور فتنہ فساد کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا اور ہر طرح سے اپنی بات مکمل کر لی ہے، تو پھر تو یہی راستہ باقی بچ جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کوئی قربانی دیتا ہے، سبحان اللہ، اس کا اپنا حوصلہ ہے، شاباش کے لائق ہے، لیکن یہاں آ کے تو پھر اسے یہ حوصلہ دکھانا ہوگا کہ میں حق پہ ہونے کے باوجود تو میری بات نہیں سن رہے، میری بات نہیں مانی جا رہی، میں نے حق کو واضح کر دیا ہے، سب کے سامنے یہ بات ہے، اب جان بوجھ کے ضد پہ اڑے ہوئے تو میں اللہ کی رضا کے لیے حدیث سنا کے الگ ہو جائے، یہ حدیث تو کم از کم سنا دے کہ میں اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے اللہ کے رسول کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے میں اپنا حق چھوڑ رہا ہوں، دنیا کے اندر میں اپنا حق چھوڑ رہا ہوں، چاہے اپنا آخرت کا باقی رکھے، وہ کوئی لازمی نہیں چھوڑے، اس کا اپنا حوصلہ ہے کہاں تک وہ بات کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول نے جس محل کی ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے، مجھے وہ محل اس سے زیادہ پیارا ہے کہ میں جھگڑا کروں، فتنہ و فساد میں پڑھوں، میں یہاں سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ جو بندہ یہ قربانی دے گا انشاءاللہ اس کے لیے بہترین انعام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی ہمیں جھگڑوں سے محفوظ فرمائے، لیکن کبھی جھگڑے ہو جائیں اور ان کا کوئی راستہ نہ سجائی دے رہا ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، تو پھر ہمیں اس حدیث مبارکہ پر تو لازماً عمل کرنا چاہیے تاکہ معاشرہ فتنہ و فساد سے بھی بچا رہے اور ہم آخرت کے انعامات کے مستحق بھی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی پوزیشن میں ہمیں یہی راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔